नाज़रीन, मैं हूं रावीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, कतर की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इसके बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंग बंदी पर कंसेंसस हो गया, सीज़ फायर मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करने, इसके अलावा सरहद पर हमले ना करने और दहशतगर्द गिरोहों की पुश्त पनाही ना करने के कुछ वादे किए हैं। पाकिस्तानी वफ़द जिसकी क़यादत की दिफाई वज़ीर ने ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद TTP की पनाह गाहों के ख़ात्मे का मुतालबा भी सामने रखा। जबकि अफ़गान वफ़द की अगर बात करें तो उसने पाकिस्तान से उन ठिकानों के मुसद्दक़ा कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं और यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ने एक कॉशियस होप का इजहार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपने वादे पूरे करने के काबिल तस्दीक कार्रवाई चाहता है। जबकि अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपना एक बयान दिया, स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अमन, इसके अलावा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म हैं। तो पॉजिटिव बातें हुई, मगर सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है कि क्या अफगान तालिबान के पास वाकई सलाहियत, इरादा यानी विल सबसे इम्पॉर्टेंट, और कंट्रोल है कि वो TTP को लगाम डाल सकें। और फिर क्या ये जंग बंदी महज एक आर्जी वक्फा है या फिर वाकई पायदार अमन की शुरुआत है? यही सवालात अपने एनालिस्ट्स के सामने रखेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजमुल साहब, ज़फ़र लाली साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, एक अच्छी मुलाकात रही है, पॉजिटिव चीज़ें जो हमने ऑप्टिक्स भी देखे, तस्वीर भी देखी, उसमें हाथ मिला रहे हैं दोनों फरीक, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सस्टेन करेगा मुआहदा, और क्या वाकई TTP के हवाले से अफगान तालिबान संजीदा होंगे? इसका जवाब तो मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन हमारी चिड़िया जो वहाँ मौजूद थी इस सारे पार्ले के दरमियान, इस सारे जो बातचीत हो रही थी, गुफ्त शनीद हो रही थी, उसने एक लतीफ़ा सुनाया है। अच्छा। और वो लतीफ़ा मैं आपको आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब देने के बाद सुनाता हूँ। देखिए, अभी जो हुआ है ना, यूँ समझिए कि एक इंटरम किस्म का वो जो ट्रूस होता है वो तो हो गया, जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गया और एक दो वादे वईद कर लिए। अब ये एक हफ्ते का टाइम रखा गया है, यानी कल से लेके एक हफ्ता उसमें देखा जाएगा कि कौन पहल करता है, कौन इस मुआहदे की जो है वो बेहुरमती करता है, या कौन इससे आगे निकल के कोई नया शोशा छोड़ता है। एक हफ्ते बाद क्या होगा? एक हफ्ते बाद यानी 25 अक्टूबर को यही दोनों जो फरीकैन हैं, जो वफूद इनके जो हैं, वो इस्तांबुल में मिलेंगे जी। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये क्यों इसलिए किया गया है कि ज़रा देखते हैं कि इस एक हफ्ते में ये जो बातें कर रहे हैं ना कि एक दूसरे की हाकमियत और उसकी जो सॉवरेंटी है उसका ख्याल करेंगे और मुसद्दका किस्म की जो है वो रिपोर्टें देंगे और दहशत गर्दी की जो है वो नहीं होगी एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से। इसका नतीजा क्या निकलता है, ताकि 25 अक्टूबर को जब मुलाकात हो तो हमारा वक्त बता सके कि देखिए जी ये है और ये नहीं है, और ऐसा आपने माना था और ऐसा आपने नहीं माना। तो ये तो हो गई इस वक्त की सूरत हाल जो आपके सवाल के जवाब में। लतीफ़ा जी, देखिए, जब पाकिस्तानी वफ्द ने ये कहा ना कि, और ये लतीफ़ा हमें हमारी चिड़िया ने बताया, लिहाजा आपको हो सकता है कि ये किसी और ज़राए से जो है वो ना मिल सके। हमारे वफ्द ने कहा जी कि TTP का जो है वो मॉनिटरिंग, जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम है, उसने 3 मरतबा रिपोर्ट किया है कि आपके यहाँ TTP है, दाइश है, और उन्होंने बाकायदा बताया कि सेंचुरीज हैं वहाँ पे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी पनाह गाहें हैं। तो आप उन पनाहगाहों को जो है वो ख़त्म करें और हमारी मदद करें ताकि हम इसको बेखनी करें, हम इस अजाब की। तो लतीफ़ा ये है कि उस पर तालिबान ने ये कहा कि आप ऐसा करें, हमें बताएं तो सही कि वो कहाँ पे हैं, वो किस जगह पे है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा। यानी हद ही हो गई, हद हो गई। वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान से कि जो उनके यहाँ हाइड आउट्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, जो सेफ हेवन्स उन्होंने दिए हुए बरस हा बरस से, और ख़ास तौर पे पिछले 4-5 बरस में, वो पूछ रहे हैं, और वो यानी जूतों समेत आप यानी आंखों में घुस रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। तो ये लतीफ़ा हमारी चिड़िया ने सुनाया, जिसपे कि हमारे वफ्द में से एक साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपको इसका पता है। इस वक्त की आखिरी बात, ये जो आपने सवाल के अंदर एक सवाल किया है ना, देखिए, एतबार किसका करें? ये वही तालिबान हैं जो इसी
दोहा में बैठ के मानते हैं कि आज के बाद से हमारी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए किसी और मुल्क में बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हुई। वॉशिंगटन में ये जाते हैं और वहां जाके वहां जो बातें करते हैं उसके बिल्कुल आके उलट करते हैं। इस दफा पाकिस्तान ने ये किया है कि जरा थोड़ी सी पेशबंदी की है। अच्छा, जिस तरह मैंने 25 अक्टूबर का बताया। दूसरा मैंने ये भी देखा कि इस दफा पहले अहदाफ पूरे किए गए हैं, और आपको याद होगा कि कंदहार और जो काबुल में हमने देखा जो हुआ, और उसमें कुछ हमें पता लगा कि दहशतगर्द जो हैं, खास तौर पे टीटीपी के जो ऊपर की टॉप उनकी लीडरशिप है, उनको जो है वो पता लगता है कि जी वो खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम दोनों जगह पे हमारी जो है ना वो हमने सेफ्टी वॉल्स लगाए हुए हैं। हम ये बात कर रहे हैं, हम अपनी पासदारी करेंगे जो हमने हमेशा से की है। वो नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ना, वो ऑप्शन जो कि इन्होंने हमें मजबूर किया। आपके लाखों देखने वाले ये जानते हैं कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने एक बड़ा लीडिंग क्वेश्चन किया था तालिबान को। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सा एक सवाल किया था। सवाल ये था कि आप फैसला करें कि आप हमारे साथ हैं कि दहशतगर्दों के साथ हैं। और उसके जवाब में जो जवाब आया था यानी मुत्तकी साहब का और ज़बीउल्लाह साहब का, जिसका आपने जिक्र किया है, वो ये था कि पाकिस्तान का ये अपना अंदरूनी मसला है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो उनके साथ हैं। उसका जवाब दे दिया, झड़पें हो गई, सारे हिसाब किताब बराबर हो गए, कुछ अहदाफ जो हैं वो पूरे हो गए। तो हमारी असेसमेंट ये कहती है कि आपने एतबार नहीं करना, लेकिन इस मुआहदे की पासदारी आपकी तरफ से होती रहे, ताकि दुनिया देख रही है, दुनिया को पता लगे कि भाई ये हिसाब किताब जो पाकिस्तान ने जो कहा, पाकिस्तान ने जो माना, पाकिस्तान ने जो साइन किया, उस पे उसने अमल किया। अगर वो इससे हटते हैं तो हमारे पास उसको हम फौज की जबान में कहते हैं सेकंड कंटिंजेंसी। अच्छा, हमारे पास सेकंड कंटिंजेंसी मौजूद है। इस वक्त की आखिरी बात करूंगा जी। आज से कोई 30 बरस पहले एक स्टडी हुई और उसमें हुआ कि अगर ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि ईस्टर्न फ्रंट आपका यानी इंडिया और वेस्टर्न फ्रंट आपका यानी अफगानिस्तान, दोनों तरफ अगर हॉट हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो मेरी असेसमेंट ये कहती है कि ये सूरत हाल वैसी ही डेवलप हो चुकी है जो आज से 20-25 साल पहले हमने स्टडी किया था कि ये दोनों इस वक्त हॉट हैं बॉर्डर्स। और उसमें मुझे लगता ये है कि हमारी अस्करी क़यादत और हमारे जो अस्करी इदारे हैं और सबसे बढ़ के हमारे अवाम जो हैं वो तैयार हैं। हिलाली साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इन पीस टॉक्स को लेकर और ये जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है? क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा से चाहता था अफगान तालिबान से वो ये कि एक तो वो ये एक्नॉलेज करें कि उनके पास सेफ हेवन्स हैं, टीटीपी वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये पॉइंट आपको कंसेंसस होता हुआ नज़र आया इस मुआहदे के अंदर? नहीं, ये तो उन्होंने कहा था कि हर इंच हमारे कंट्रोल में है। वो कह रहे हैं हर इंच हमारे कंट्रोल में है। हम कह रहे हैं उनको कि तुम्हारे ये टीटीपी के लोग इधर घुसे हुए हैं, और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, बताओ किधर हैं वो। यूएन का कहता है कि वो घुसे हुए हैं मगर इनको पता नहीं है। देखिए, ये महा झूठे हैं, खुदा के लिए समझें। ये क्या अमेरिकनों के एग्रीमेंट साइन किया कि उन्होंने पूरा किया उसको? दोहा एग्रीमेंट पे उन्होंने पूरा किया? ऑफ कोर्स नॉट। दे कंजेनिटल लायर्स। खुदा के लिए इन पे एक मिनट के लिए भरोसा ना करें। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों को पहले बात ये सीज फायर विज फायर छोड़ें, पीस चाहिए हमें, सीज फायर नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इनसे 2-3 चीजें। अब गौर से सुने कि बड़ी अच्छी बात है आप अपने बात पे अमल करेंगे, मगर समझिए आप अपने बात पे नहीं करेंगे अमल, या गलती से हमारे तरफ से कुछ ऐसी कुछ चीज हो जाए जो एक वायलेशन होता है सीज फायर पे, तो आप बताएं उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, और जिसका कसूर है उस पे क्या पेनल्टी होगी? और अगर कोई पेनल्टी नहीं होगी और जिसका कसूर है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम और आप इस एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हैं? What is the purpose of an agreement which we are convinced is going to be broken? और अगर it is broken, there is no penalty, nothing.
صاحب آر یو سیٹسفائڈ ود دا اگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے دونوں فریقین کے درمیان؟ 25 اکتوبر کو ملنا ہے دوبارہ سے، لیکن وہی بات جو ابھی لالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹیز، وداؤٹ اینی سینکشنز، وداؤٹ اینی فائنس آپ اگریمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ کسی ہالیڈے ریزورٹ پہ گئے، اچھا قطر پہ گئے، اس کے بعد ٹرکی جائیں گے، اینڈ جن کے اوپر یہ بین لگا ہوا ان پہ، یہ ٹریول نہیں کر سکتے. میں تو اسکیپٹیکل ہوں گا کیا یہ ٹرکی جا کے کہ ان کی کوئی سائڈ لائنس کی میٹنگز بھی ہوں گی کسی اور کے ساتھ. I'll be very skeptical on this کہ آپ ادھر جا کے مل رہے ہیں، اسائلم ہی نہ لے لیں، اسائلم ہی نہ لے لیں جا کے. ہاں کوئی پتہ نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. You know, we don't know. So here the question arises, دو questions ہیں بڑے important. How strong are the Talibans؟ یہ کتنے اسٹرانگ ہیں، اور اس کے بعد کہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ جو سپورٹ ہے یہ ٹی ٹی پی کی کیا ہے یا نہیں ہے. That is the question. اگر ہے تو یہ بات نہیں کر رہے. ابھی ان کو ایگریمنٹ کے اندر جو ایک انہوں نے بات آئی کہ جی ہم نے رسپونڈ کیا بیکاز آپ نے ہمارے ایریا کے اندر اٹیک کیا. آپ نے رسپونڈ کیوں کیا؟ ہم نے تو دہشت گردوں کو اٹیک کیا ہے، ہم نے تو دہشت گردی کو مارا ہے، ہم نے آپ کو تو نہیں چھیڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی انٹیگریٹی اینڈ آنر. So where was your honor and integrity کہ جب یہ آپ ہی کے گھر سے دشمن اور دہشت گرد ایمنیٹ کر رہا ہے، تو ہم کیا آپ کی انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے یا ہم نے اپنی سالبیت کو دیکھنا ہے؟ See, these are the basic questions. اب کہتے ہیں جی کہ ہم افغان کوئی جو گروپس ہیں ان کا سپورٹ نہیں کریں گے. What guarantees are there؟ آپ نے جب اس میں آئے تھے آپ نے کہا تھا جی کہ women's rights and all this kind of stuff، وہ کہاں گارنٹیز ہیں؟ وہ آپ تو جھوٹے نکلے. تو کیا ابھی بھی آپ وہی کریں گے؟ سو ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ؟ اس لیے ہے بیکاز ان آل آنیسٹی جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ افغانستان کو رن کون کر رہا ہے. اس وقت ایک بینڈ کر رہا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. اور اس بینڈ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس بینڈ کی کریڈیبلٹی بیسکلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور کیوں نہیں کیا گیا؟ بیکاز ان کے اندر کوئی ایسا سبسٹنس نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے کہ کچھ کرو. پھر ان کی جو ایک فریولس اینڈ چائلڈش ایک آتی ہے اسٹیٹمنٹ، کیا جی کرکٹ پلیئرز کو ٹارگٹ کیا. یار گیو می اے بریک. کرکٹ پلیئرز کو وہی رہ گئے ہیں. ہم نے تو ان کو گراؤنڈ پہ ٹارگٹ کیا ہے، وہاں تو ٹارگٹ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. آئی مین واٹ از سلی امیچور اسٹیٹمنٹس کی ہے. اور کہتے ہیں جی کہ چند کرکٹرز انجر ہو گئے بیکاز آف دیٹ ان کو ٹارگٹ. آئی مین دس از ایبسولوٹ بیکاز دے ہیو نو، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. جب کوئی دلائل نہیں ہوتے، آرگیومنٹ نہیں ہوتا، کاؤنٹر آرگیومنٹ، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں جی بالکل صحیح کہا ہمارے ڈیفنس منسٹر نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے. تحریک طالبان جن کو ہم کہتے ہیں یہ ایف اے کیو ہے. اس کا نام تو آپ چینج کریں نا، یہ تحریک نہیں ہے. تحریک از آؤٹ ڈیٹڈ، اٹ از فنش. ایون دا طالبانس یہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ تھی. تو ریزسٹنس آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان سے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور اپنی عوام سے اگینسٹ دا رشینز. ہم نے آپ کو سپورٹ کیا نا اگینسٹ دا سوویٹس. تو اگر ہم نے آپ کو کیا تو طالبان پاکستان کے تو ساتھ ہونے چاہیے. آپ تو ہمارے خلاف ہیں. بھائی یہ مجھے بتائیں کیا ہے؟ تو یہ جو آپ نے ٹی ٹی پی بنایا ہے یہ ایف اے کیو ہے، اور بالکل ایف اے کے. اور یہ جب یہ نو خوارج ہیں، یہ نو فتنہ الخوارج ایف اے کے، تو آپ نے ٹی ٹی پی کا تو نام ختم کر دو نا. یہ تو تحریک رہی نہیں ہے، یہ تو تحریک ختم ہو گئی ہے. تو اس کو جنم یا اس کو پال کون رہا ہے؟ اس کو ہمیں پتہ ہے کون پال رہا ہے. یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہندوستان کے اندر یہ بھی خوارج ہی ہیں. یہ ان کو پال رہے ہیں، یہ ان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ان طالبانوں کو، طالب علموں کو، یہ طالب علم تو نہیں ہے بیچارے، ان پڑھ ہیں سارے، ان کو چاہیے کہ ان کو عقل آنی چاہیے کہ ہندوستان آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. آپ کے فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آپ کو استعمال کر کے آپ کے ساتھ رہے گا. مانا کہ آپ کو یونیورسٹیز بنا کے دے رہا ہے، مانا کہ آپ کو بلڈنگز کنسٹرکٹ کر کے دے رہا ہے. یہ جو مودی ہے مجھے بتائیں کیوں کر کے دے رہا ہے؟ ان کی کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں جی، they are using them. The Afghans are being used. They have been used a long time. Yes. اور یہ جو یوزج ہے ان کو پتہ ہے کہ اس یوزج کو یہ ایک فکرہ لے لیجیے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر ابھی تک نہ روکی, اور اس کی ایک ہی چیز ہے, ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں, انالیسس دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, جب تک, کیونکہ یہاں شک کا بہت بڑا ایک نشان ہے, جب تک یہاں یونائٹڈ نیشنز کی پیس کور نہیں آئے گی, آپ پاکستان میں بھی رکھیں, افغانستان میں بھی رکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی رکھیں, انڈیا مانتا نہیں ہے, اسی لیے وہ وائلیشنز کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس افغانستان میں آئے, اور ایٹ لیسٹ ایک ٹرسٹ وردی ایک آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن آئے گی جس کے ساتھ ہم آگے پیس کے لیے بات کر سکتے ہیں. نجم ثاقب صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ دشمن کا جو دوست ہوتا ہے نا, وہ بھی دشمن ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہے. تو ہندوستان کی اگر دوستی افغانستان کے ساتھ ہے تو افغانستان ہمارا دشمن ہے, اور یہ پکا ہو گیا افغانستان نے یہ حملہ کر کے اور یہ سارا کچھ کر کے. وہ جو ایک چھوٹی سی تھی نا, تھوڑا سا کنفیوژن تھا, کوئی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تھا, وہ نکل گیا کہ مسلمہ طور پہ بتا دیا افغانستان نے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے. دوسری بات جو کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کے پی میں اور بلوچستان میں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں, خاص طور پہ پختون بھائی ہیں ایسے, جن کے رشتہ دار ہیں, جن کے جو ہے نا سافٹ کارنر ہے افغانستان کے بارے میں. ان کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یا پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی افغانستان نے یہ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالبان نے یہ کیا ہے. جہاں تک افغانستان ریاست کا تعلق ہے, کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ کو, کسی بھی پاکستانی کو افغانستان کی ریاست پہ کسی قسم کا شائبہ تک نہیں ہے. وہ مسلمان ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہماری تاریخ ہے, لیکن وہ افغانستان کا ہے اور پاکستان کا ہے. اس وقت جو جھگڑا ہے وہ پاکستان کا طالبان کے ساتھ ہے. یہ تفریق کرنا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے دوست ہیں نا, وہ یہ جب سنتے ہیں کہ افغانستان افغانستان افغانستان, تو اس کی جگہ آپ لگا لیجئے طالبان طالبان. وہ ایک بایس بھی کریٹ ہو جاتا ہے. ہلالی صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس بریفلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا کابل کو, تو اس وقت بڑے لوگوں نے آ کے ان کو کنگریچولیشنز کی, ہم بھی گئے تھے. ہماری جو ریڈنگ ہے ہماری جو ریڈنگ ہے افغان طالبان کا, کوائٹ فرینکلی اٹ از پیتھیٹک, اٹ از پیٹیفل. ہم تو اب سن رہے ہیں پریزیڈنٹس آف پاکستان جنہوں تقریر میں پریز کر رہے ہیں, وہ گڈ بیڈ. اچھا, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جب بیعت لیا تھا نا, ٹی ٹی پی نے جا کے بیعت دی تھی, اس وقت تو ان کو بالکل پتا تھا کہ یہ کدھر تھے, کہ وہ بیعت دینے آئے ہیں, وہ رہ رہے ہیں ادھر. یہ دیکھیے ایسا جھوٹ کہنا ایٹ دا انٹرنیشنل لیول کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ ہیں کدھر. دیکھیے, دس شوز یو کہ they are not even, مانے کہ وہ they don't want to waste time thinking of an excuse. وہ بہانہ بھی نہیں بنانا چاہتے, صاف سادہ جھوٹ. اس لیے ان کو پتا ہے کہ ویسے ہی جھوٹ ہے, سب لوگ سمجھیں گے جھوٹ, تو کیا چالاکی دکھانا ہے, جھوٹ کہہ دو, ہمیں نہیں پتا. اچھا تم نے بتاؤ کدھر ہے, بھائی ہم نے بم کیا ہے, ادھر ہے, اور کریں گے, اور لے لینا ہمارے سے ڈائریکشن. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از دے آر ناٹ ورتھ انگیجنگ. دیز آر رورل رسٹک ویگابونڈز. ان کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے, اینڈ دیر از نو کوشچن آف ٹاکنگ ٹل مچ لیٹر. وہ خود بتا دیں گے آپ, کیونکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بات چیت کر کے وہ دیکھ لیا نا میر صاحب ہم نے. یہ دیکھیں جی, بالکل صحیح بات کی آپ نے ہلالی صاحب, نجم ثاقب صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. دا کوشچن از کہ دیکھیں, جب یہ فارم ہوئے تھے, یہ طالب علم تھے, یہ پڑھ رہے تھے, ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ میں چلے گئے. تو بیسکلی ان کے جو فنشنگ سکول ہے وہ سوویٹس نے بوم کر دیے تھے, تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ابھی تک. یہ وہی ہیں, ان کو واپس بھیجیں, ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں کہ طالب علم کیا ہوتا ہے, پھر ہم کہیں گے ایک طالبان ہے. تو یہ وہ طالبان نہیں ہے, یہ ایک آپ کہہ لو بینڈ ہے جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے پورے افغانیوں کو. بڑی اچھی بات کی ثاقب صاحب سے, وی آر فرینڈز ود افغان پیپل, وی لو افغان پیپل,
अफगानिस्तान भाई हैं हमारे, लेकिन ये जो ग्रुप आया है ना, इस ग्रुप ने पकड़ के पूरे अफगानिस्तान को खराब किया, यरगमाल बना लिया है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक़दाम लिया गया है, जिसके तहत जजेस के लिए एक नया ज़ाब्ता अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ़ करवाया गया है। तरामीम है उसमें ये बताया गया है कि अब सुपीरियर कोर्ट के जजेस ना तो किसी सियासी या फिर मुतनाज़िया मामले पर बात कर सकेंगे, ना ही लिख सकेंगे, और ना ही मीडिया से वो रब्ता कर सकेंगे इस बारे में कोई भी कॉमेंट देने के लिए। यानी अगर किसी जज पर कोई इल्ज़ाम लगता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ लगा देती हैं मीडिया पर आकर, तो उसका जवाब इदारे की सतह पर दिया जाएगा, मीडिया टॉक करके नहीं, इनफरादी तौर पर नहीं। इसी तरह जजेस पर यह भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो समाजी, सकाफती या सिफारती तकरीबात में शरीक नहीं होंगे, किसी बैरूनी इदारे या मुल्क की दावत खुद नहीं मांग सकेंगे, बल्कि तमाम रवाबित चीफ जस्टिस के ज़रिए होंगे। और अब अगर किसी जज पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए तो वो फ़ौरन चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस को तहरीरी तौर पर इत्तला देने के पाबंद होंगे। ये ज़ाब्ता अखलाक वैसे 1962 से मौजूद है, मगर पहली बार इसमें जो नई चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मीडिया इंटरेक्शन, सियासी गुफ्तगू और गैर रस्मी रवाबित पर कुछ वाज़ेह रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट में हमें नज़र आती हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो तरामीम मुतारिफ़ करवाई गई हैं, ये इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो ये है, ये हर वक्त एक कोड ऑफ कंडक्ट जजेस ने बनाया था, खुद बनाया था, और उनको पता था क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मगर द फैक्ट दैट ये जाके अभी पॉलिटिक्स पे और चीज़ों पे आर्टिकल्स लिखते हैं और जजमेंट्स दे और बातें करते हैं, तो ये और पार्शल इनकी इम्पार्शियलिटी ख़त्म हो रही है। तो अभी तो लोग कहने लग गए हैं ना कि इट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर केस, ये नहीं है कि आपकी क्या अहम केस है, वो इट इज़ हु इज़ द जज। तो देखिए, अगर ऐसी बातें हो रही है तो इट इज़ ट्रू दैट नाउ इस वक्त आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहना है। देखिए, बड़ा मुश्किल काम है, जैसे किसी ने कहा था ना कि जजेस हैव अ सिंगल कंटिन्यूअस प्रॉब्लम, और वो ये है कि एवर चेंजिंग लॉज को उनको अप्लाई करना ऑन नेवर चेंजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो याद रखें, हर वक्त एक ही चीज दे हैव टू बेयर इन माइंड जो कभी नहीं बदलता है, कि जस्टिस हैज principles. There are certain things that can never change अगर justice आपने देना है। और laws तो आपके बदलते रहते हैं, मगर does it pervert justice or support justice? एक बात ये बड़ी ज़रूरी है मेरे ख्याल में, और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, अगर conceivably वो जाके आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करें, ना आप किसी को देख सकते हैं। हमारे बातें जो हो रहे थे इससे पहले मैं बताना चाहता था कि जस्टिस शाहबुद्दीन इन द 50s और अर्ली 60s आई थिंक ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने, मुझे याद है मेरे वालदा को अपनी ही वाज टॉकिंग टू हर और कहने लगी, मिसेस हिलाली आई कैनॉट गो टू दिस फंक्शन, इसलिए कि ये जिसका भाई है वो मेरे सामने उसका एक केस लगने वाला है। अच्छा। तो अगर मैं उसके भाई के टी पार्टी पे जाऊं तो लोग कहेंगे कि देखो ये पार्शियल हो गया है, ही इज इन्फ्लुएंस। ये इस किस्म के जजेस होते हैं। कैन यू इमेजिन अ सिंपल टी पार्टी, अ कप ऑफ टी ही कुड नॉट टेक, इसलिए कि वो डर रहा था कि मेरा जो इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट, दिस इज अ न्यू कोड ऑफ कॉन्डक्ट दैट इज कमिंग, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है, इट इज नेसेसरी। और यस, बड़ा अच्छा आपने जो बताया कि 4 जजेस, जब एक जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आता है या कोई एलिगेशन होती है तो बड़ी अच्छी बात है, वो खुद नहीं बल्कि उसके 4 कॉलीग्स बैठ के फैसला करेंगे कि दिस हैज सम, इसमें कोई दम है या नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी नेसेसरी एंड टाइमली भी पड़ा है, ये होना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो जस्टिस सिस्टम जो है अब बदनाम हो रही है।
میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشری کو یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں جو امینڈمنٹس آئی ہے جوڈیشری کو مزید اسٹرینتھن کرے گی, مزید کریڈیبل بنائے گی؟ جوڈیشری ہماری, میں بالکل پازیٹیو وین میں کہوں گا, اسٹرینتھن ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے اس میں کریڈیبلٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے, بڑا اچھا چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ ہے یہ, اور ایک یونانیمس فیصلہ ہے جو اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے 62 کا کوڈ کا بتایا ہے, تو 62 کے بعد 2009 میں ایک کوڈ آیا تھا کہ جس میں امینڈمنٹ آئی تھی. پہلے کوڈ میں یہ نہیں تھا, ریسٹرکشنز تھیں, لیکن میڈیا کا ذکر نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, میڈیا بڑھ گیا. آپ کہہ لو کہ 2000 سے جب میڈیا بڑا, پرائیویٹائزیشن ہوئی, جی گیو کریڈٹ ٹو جنرل مشرف جو میڈیا لے کے آگے تھے, جب وہ لے کے آئے آگے اینڈ میڈیا کھل کے آ گیا, تو اس کے بعد 2009 میں کوڈ آیا کہ جس کے اندر میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہا. اب یہ جو آیا, یہ کیا کہتے ہیں 18 اکتوبر کو, اب اس کی فائنل چیز یہ کہ امینڈمنٹ آئی ہے, تو اچھی بات ہے. اس کے اندر دیکھیں پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جانتا بھی ہے نا, اور آپ کو نہیں پتا کہ بھئی ہیئرنگ کس کی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتا ہے. جی بالکل بالکل, وہ ریکیوز کر لیتا ہے, اینڈ ہی ڈزنٹ سٹ. ٹرو, یہ آپ کو میں نے تو خود فیس کیا ہے. میرا ایک ٹریفک اوفینس تھا, اچھا, تو جس جج کے ساتھ میں اسکواش کھیلتا تھا, اچھا, وہ آ گیا بانٹ میں, تو اس نے جب مجھے دیکھا تو without even smiling, without even acknowledging, اٹھ کے چلا گیا. پروفیشنل. میں نے رجسٹرار سے پوچھا بھئی what is the problem? اس نے کہا sir he knows you, that's why he's not sitting on the case. یہ ہوتا ہے جج. ویری نائس. جج جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نوئنگلی بیٹھتے ہو, بالکل صحیح بات کی ہلالی صاحب نے, اس کے اندر یو کمپرومائز یور ڈیسیژن, پھر لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں. صحیح بات. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں بالکل اچھی ہے. اینڈ پلس افیکٹ ججز کے فیصلے آنے چاہیے, ان کے تبصرے نہیں آنے چاہیے. کیونکہ اگر وہ کسی سے, وہ ایک میں نام نہیں لیتا, لیکن کوئی ایک صاحب تھے, انہوں نے رکھا ہوا تھا کورٹ کے اندر, وہ جا کے نیوز نکال دیتا تھا وہ کہ اندر کی نیوز یہ وہ ہے. یہ بھی بند ہونی چاہیے کہ جو ججز جو بھی ہیں, آنریبل ججز, ان کے جو فیصلے ہیں, لیٹ them come out. ان کی انٹرپریٹیشن نہیں آنی چاہیے. لیٹ the full judgment or whatever judgment they give. وہ جو سب جوڈس میٹرز ہوتے ہیں, ہم بھی اکثر ہم نیوز چینل میں کام کرتے ہیں, بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے, رپورٹرز کورٹ رپورٹرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں آج سماعت میں یہ ہوا. یہ میری نظر میں غلط ہے, غلط ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ مس پرسیپشنز کر سکتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ کہ اگر کوئی رپورٹر بات کرتا ہے, وہ نیوز آ گئی, ٹھیک ہے, تو جو افیکٹی ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی, اور جس نے جو کمپلیننٹ ہے وہ تو جمپ پہ مارے گا. تو پرسیپشن کس کی خراب ہوتی ہے؟ عدالت کی. So well done Chief Justice, what you've done. I think this was long needed. It was needed for the larger credibility of the justice system of Pakistan. باہر کا آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے بڑے دوست ہیں باہر کے ججز, کوئی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون جج ہے, کون میجسٹریٹ ہے, کون کیا ہے, ان کو آواز ہی نہیں آتی. یہاں ہمارے اندر یہ ایک کا جو ہے رامین جو چیز ہے, وہ سیکٹری بھی ہوگا نا, سیکٹری چھوڑ دیں, اس کے نام سے ہم بات کریں گے. ججز کو چھوڑ دیں, ہم اس کے جج کے نام سے بات کریں گے. ہم نام پہ ہیں, کام پہ نہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, and I think it's a good thing for the country. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ کو کیسے لگ رہی ہیں یہ امینڈمنٹس, اور جیسے پریسیڈنٹس کی بھی اگر تھوڑی بات کی جائے کہ باقی ممالک میں بھی اسی طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ تو اظہار رائے پر کہیں قدغن تو نہیں ہے, اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ ہاؤ اٹ از ایکچولی بینیفیشل فار دا جوڈیشری. میرے خیال میں جو کامن سینس کہتی ہے اس کو ذرا وضاحت سے الفاظ دے کے تو بات کر دی گئی ہے. جی, یہ ساری کامن سینس کی باتیں ہیں کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی, کھلے عام نہیں جانا, آپ نے جو آپ کی ڈپلومیٹک ریسیپشنز ہیں ادھر نہیں جانا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہدایات آئی ہیں یا پابندیاں لگائی گئی ہیں, کیا حکومت نے لگائی ہیں؟ کیا یہ پابندیاں نے لگائی ہیں, یا یہ پابندیاں ججز حضرات نے خود اپنے اوپر لگائی ہیں؟ اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے. دوسرا میرا کامنٹ یہ ہے کہ وہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا تھا, 6 ججز کا خط جو ہے وہ آیا, اور اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے داستان امیر حمزہ کی طرح. جی جی.
مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ لکھا ہو کہ آج کے بعد سے کوئی جج یا ججوں کا جو ایک ٹولہ ہے وہ خط نہیں لکھے گا. مجھے نظر نہیں آیا. اور جس طریقے سے ہدایات آئی ہیں یا پابندیاں لگائی گئی ہیں, ڈر مجھے یہ تھا کہ پڑھتے پڑھتے کہیں یہ نہ آ جائے کہ کوئی بھی جج جو ہے سٹنگ جج وہ بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور دوسرے شہر دوسرے ملک جا کے چھٹیاں نہیں گزار سکتا, کسی بھانجے بھتیجے کی شادی پہ جا نہیں سکتا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ خط نہیں لکھ سکتا. کیونکہ مجھے جو اس کے پیچھے نظر آتا ہے نا, اس کے پیچھے جو یوں سمجھیے کہ ریزہ دخت جو ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں اس وقت کیوں پیش آئی, وہ خطوط ہیں وہ جو کہ آئے سر عام ہوئے, اور پھر وہ تقاریر جو کہ محترم ججز حضرات نے مختلف موقعوں پہ پبلک کو ایڈریس کر کے, تو جو سٹیٹ ریلیٹڈ جو کہ ریاست کے معاملات ہیں, جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, جو سیاست کے معاملات ہیں, ان کو کھل ڈل کے انہوں نے اس پہ رائے دی. میرا خیال ہے یہ سارا کچھ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. میرے دونوں دوستوں نے کہا یہ اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آج یورپ میں ایک بار پھر مذہب, شناخت اور آزادی کے بیچ ایک نیا تنازع سر اٹھا رہا ہے. پرتگال کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا بل منظور کیا ہے جو عورتوں کے برقع اور نقاب پر پابندی عائد کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے. یہ بل جو کہ دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی ہے چیگا, انہوں نے پیش کیا اور اب آئینی کمیٹی کے پاس مزید جائزے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. اب اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر پرتگال ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جہاں چہرہ ڈھانپنے پر پہلے ہی جزوی یا مکمل پابندی عائد ہے, جیسے کہ فرانس ہے, آسٹریا ہے, پھر بیلجیم ہے اور نیدرلینڈز بھی. بل کے مطابق اگر کوئی عورت عوامی مقامات پر نقاب یا برقع پہنے گی تو اسے 200 سے 4,000 یورو تک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, جبکہ کسی بھی عورت کو زبردستی اگر برقع پہنانے کی کوشش کی جائے گی, مجبور کیا جائے گا اسے, تو اس کو بھی 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ پرتگال میں برقع پہننے والی خواتین کی تعداد ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے, پھر بھی یہ قانون کیوں؟ اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے میر صاحب اس کے اندر کہ جب بھی کوئی ملک برقعے پر یا چہرہ ڈھانپنے پر, خاص طور سے چہرہ ڈھانپنے پر پابندی عائد کرتا ہے, تو وہ اس کے پیچھے ریزن یہ دیتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں. فیشل آئیڈینٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ماڈرن ورلڈ, ان دا سیکیورٹی ورلڈ. لیکن کیا یہ پس پردہ ایک ریسزم بھی ہے, ڈسکریمنیشن بھی آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ جینڈر؟ اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں, لیکن یس اٹ از اے سیکورٹی کنسرن. They have to be searched. They have to take off their masks because we don't know. جب آپ جاتے ہیں کسی کانٹر کے اوپر whether it is Pakistan or anyone, تو آپ کا جو FIA کا جو آدمی ہے وہ آپ کا اتارے گا کہ ماسک اتارے اور بتائیں آپ نے ٹوپی پہنی ہے, وہ بھی اتارے گا, آپ کو بتائے گا کہ اپنی شکل دکھائیں, پھر وہ اس کو ریکگنائز کرے گا. اب بات یہ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں پورچوگل کی, وہاں کیا 200 سے 4,000 پاؤنڈ یورو فائن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور ہیلتھ اینڈ ادر کنڈیشنز کے تحت میڈیکل کنڈیشنز یا فار دا ورک ریلیٹڈ وہ ایسے ریسٹرکشنز نہیں ہیں. 2023 ہے آئی تھنک کہ جس میں فرانس نے ریسٹرکشنز لگائیں بیکاز ٹیررزم کافی ہو گیا تھا, پرٹیکولرلی ان ریلیشن ٹو الجیرینس, کیونکہ فرانس ایک الجیریا ایک کالونی تھی ان کی, تو وہاں ہو گیا. ٹونیزیا نے 81 کے اندر اب یہ بند کر دیا, یہ جو ہوتا ہے یہ حجاب, جو فیس کور اس کا بند کر دیا, حالانکہ 2011 کے اندر they lifted it. But schools in Kazakhstan, Uzbekistan in these areas یہاں بھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں. انڈیا کے اندر بینڈ ہے schools کے اندر, کرناٹکا کے اندر انہوں نے ٹوٹل بین لگایا ہوا ہے, لیکن ریسٹ آف انڈیا از ناٹ دیٹ مچ. بیلجیم ہے, پھر اس کے بعد آپ کے ایک سیکشنز ہیں, اور جو ملک یہ اپنے اپنے ملک کی پالیسیز ہوتی ہیں, اینڈ اس ملک کی پالیسیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی لے گا اس کے اندر کوئی ریسزم نہیں ہے, لوگوں نے بنا دیتے ہیں, یہ بن جاتا ہے, ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن جاتا ہے, بٹ اس کے اندر جو پرائمری فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ٹیررزم کا, کیونکہ اس کو مس یوز کیا گیا ہے, اس کو یہاں پاکستان میں بھی مس یوز کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی لوگ بھاگ گئے تھے. ایک آپریشن جو اسلام آباد میں ہوا تھا, I don't want to name it, بٹ سب کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں بھی لوگ انہوں نے اس کو مس یوز کیا. بٹ ہیونگ سیڈ سو یہ کوئی اتنا کوئی انٹرنیشنل کوئی نہیں ہے, آپ نے جو مرضی پہنا ہو,
یہ ٹوپی میں نے پہنی ہے, جی, جی. میں باہر جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں پلیز ذرا ٹوپی اتار دیں, ختم ہوگی بات, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لیٹس ناٹ میک اٹ, وہ کہتے ہیں نا ماؤنٹین آؤٹ آف اے مولل, اٹ از دیئر گورنمنٹس پریروگیٹو. ہم جو اپنی گورنمنٹ کا ہے, we have our own problem. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے, امپورٹنٹ یہ کہ خواتین کی سیفٹی انشورڈ رہنی چاہیے. اب پاکستان میں آزادی ہے سب کچھ کرنے کی, لیکن خواتین کی سیفٹی انشورڈ نہیں ہے, اور وہاں پہ سیف ہیں خواتین. پھر بھی آپ جو بات کر رہی ہیں خواتین کی سیفٹی نہیں ہے, یہ عوام کی سیفٹی ہے. یس یس, کہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا پہن کے آ رہا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی نجمو ثاقب صاحب, واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے, پرتگال کا نام جو ہے نا وہ کچھ ہفتے پہلے آیا. ہمارے ایک محترم وزیر نے یہ کہا کہ جتنے یہ بیوروکریٹس ہیں نا جنہوں نے بہت لمبا لمبا پیسہ کمایا ہوا ہے, ان کو ویزے مل رہے ہیں اور وہ پرتگال جا رہے ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے تو ایک تصحیح کرنی ہے کہ ان بیوروکریٹس کے وہاں جانے کا اس برقعے سے کوئی تعلق نہیں. چلو, وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہم نے زیر بحث کے تھرو دے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ملک اپنے میونسپل لاز جو اس کے ملک میں ہوتے ہیں, ملک کے اندر جو لاگو ہوتے ہیں, ان کو بنانے میں اور پروملگیٹ کرنے میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں ان کو پورا اختیار ہوتا ہے, جو کہ یعنی وقت کی حکومت ہے, حکومت وقت ہے کسی بھی ملک میں. وہ اپنے بارے میں یہ بات کر سکتی ہے کہ اس کے عوام کی بھلائی کس میں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا لیگلی آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اوکے, آل رائٹ. اگر آپ اس کو مذہبی آزادی کے اینگل سے دیکھیں گے تو پھر آپ بات کریں گے. اور وہ ہم یعنی بہت ساری موقع آئے ہیں زندگی میں, ہم نے سامنے بٹھا کے ان لوگوں سے بات کی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں, یعنی وہ جو یورپ کے خاص طور پہ جو آپ کے نارتھ امریکہ کے جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ کہتے ہیں جی مذہبی آزادی ہوتی ہے, تو ایک خاتون اگر اپنا حجاب کرنا چاہتی ہے, برقع پہننا چاہتی ہے, تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. اب وہ پھر واپس آ گئے بات, آپ یہ قانون ہے اور یہ یہاں مثال کے طور پہ پاکستان میں بلاسفیمی لا یعنی ہوتا ہے, تو کیا اس پہ فرانس کو, بیلجیم کو, آسٹریلیا کو, سویڈن کو, پرتگال کو اجازت دیں گے ہم کہ وہ اس معاملے میں بات کرے؟ سر وہ اس کے مس یوز وہ چونکہ ہم نے خود کیا ہے, پہ بات ہوگی سر, اس کے مس یوز پہ بات اپنے حالات کے مطابق کیا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ میر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے, اور اگر کوئی بات آنی ہے تو وہ ایک بڑے پلیٹ فارم سے آئے. مثال کے طور پہ OIC کا پلیٹ فارم ہے, مثال کے طور پہ سعودی عربیہ سے کوئی اس طرح کا فتویٰ آئے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے, لیکن چونکہ نیدرلینڈ نے, آسٹریلیا نے, فرانس نے اور باقی کئی ممالک نے یہ کر لیا ہے پارشلی یا کمپلیٹ, تو اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آیا, تو اس پہ بھی کوئی ریاکشن نہیں آئے گا. لیکن ایک چیز اور ہے, ابھی یہ بل پاس نہیں ہوا, اور جو وہاں کے ہیں نا آپ کے صدر پرتگال کے, وہ اس کو نامنظور بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا خاطر جمع رکھیے. ٹھیک ہے جی. ہلالی صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ برقع اور چہرہ, یہ کیا ان میں واٹ از دا بگ تھنگ؟ آئی مین آپ کو آئیڈینٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے آپ نے چہرہ دکھانا ہے نا. جی, آپ نے جو آپ کا جو فیس ہے, جو مزاج ہے, اس کو دکھانا ہے نا. ہاں, واٹ ہیز اٹ گاٹ ٹو ڈو ود دا ریسٹ آف یور باڈی؟ تو یہ آپ مجھے بتائیں, یہ ننز جو ہوتے ہیں, ننز, کیتھولک ننز, ان کا جو لباس ہے اور برقع میں فرق کیا ہے؟ صرف چہرے کی بات ہے نا. جی. چہرہ تھوڑا سا ان کا زیادہ نظر آتا ہے, ویسے جسم جو ہے وہ اتنا ہی چھپا ہوتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ پورا ویل کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ وائی ڈونٹ یو سے دا فیس ویل؟ اور اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ سیکیورٹی کے بارے میں, تو کیا آپ اگر چہرہ نہ نظر آئے تو یو کانٹ ریکگنائز سیکیورٹی وائز کے جسم سے؟ تو میں تو سمجھ نہیں آتا ہوں, دس از کلیئرلی ایک کلچرل ڈسکریمنیشن ہے. اس کے معنی تو ہم بھی ایک لا پاس کریں کہ یہ اسکرٹ جو یہ عورتیں پہنتے ہیں وہ نہیں آپ پہن سکتے, پتلون جو پہنتے ہیں, ٹائٹ ٹراؤزر جو پہنتے ہیں, اس کو بھی نہیں پہننا چاہیے. کیا ہم ایک یہ کہتے ہیں؟ دس از ٹوٹل کلچرل ڈسکریمنیشن, ہول آف دا برقع. ارے بھائی, اگر ایک فلیپ ہے وہ نکال اوپر کرو,
when asked to identify yourself, when asked to show that your picture that they have is the same as the one is your face, वो कर सकते. ये क्या सिक्योरिटी रीजंस हैं जो करते हैं? अच्छा, चीजें आप छुपा सकते हैं उसके अंदर. हिलाली साहब, उसमें मसला ये है कि जो बुर्का पहना हो ना, तो अगर कोई खुद कुछ बमबार है कोई खातून, तो उसने वो पहनी हुई है तो वो तो बुर्के में नजर नहीं आएगी. तो सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, इसमें पूरे का पूरा बुर्का है कि उसमें अगर उसने कोई जैकेट पहनी हुई है ऐसी, नहीं तो मेरे बुर्का अगर पहना हुआ तो वो नजर नहीं आएगा. तो पाकिस्तान में बहुत वारदातें हुई हैं, गन्स होती हैं. नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी. अगर आप ओवरकोट पहन लें 6 महीने 9 महीने, तो हम ओवरकोट पहनते हैं बाहर के मुल्कों में. ओवरकोट और बुरखे में क्या फर्क है? सर, खातून का बुर्का उतरवाया नहीं जा सकता. अगर रिलीजियस बेसिस पर होगा ना, खातून का बुर्का उतरवाया नहीं जा सकता, कोट उतरवाए जा सकते हैं. नहीं, मैं रिलीजियस बेसिस नहीं, कोट उतारे जा सकते हैं. तो मैं कह रहा हूं, तो कोट जब वो पहना होता है, उसको आपको जाके सस्पेक्ट करना पड़ता है ना कि ये इसके नीचे बम होगा, तो कोट उतारो. तो अगर आपके पास एक लेडी औरत है, आप जाके उससे पूछें कि हैंग ऑन, आई वॉन्ट टू सर्च यू. एक विमेन कांस्टेबल को बुलाते हैं और उसको सर्च करें. अब आप कहेंगे कि औरतें भी नहीं होते हैं उधर ये करने के लिए. यू सी, प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो एक मेरे ख्याल में ये तो सब एक किस्म की प्रोग्रेस. ये जो लोग हैं, ये राइट विंगर्स हैं, ये जो हैं, ये पॉपुलैरिटी अपने मुल्क में गेन करने के लिए ये करते हैं. हम भी कहते हैं सिक्को उठाओ, तुम्हारे पगड़ी के अंदर कुछ होगा, तो वो उसको उस बेचारे को हम कहते हैं पगड़ी निकालो. हम ये भी एक लॉ कानून बना सकते हैं, कर सकते हैं ना. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.